अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के बाद जो क्वेश्चंस और फीडबैक आया उसको फर्दर एड्रेस करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएं। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ आप सबका कि आपने वीडियो को देखा, पसंद किया, सजेशंस दी, एनालिसिस आपके मेरे तक पहुँचे, फीडबैक पहुँचा। उन्हीं में से कुछ जो मेन 3-4 क्वेश्चंस हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बात की गई कि आप कह रही हैं कि नेचर चेंज हो सकती है, लेकिन हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो बूढ़े हो गए हैं और अपनी लेट एज में पहुंच गए हैं, लेकिन वो अभी तक चेंज नहीं हुए और कोई उनको चेंज नहीं कर सका। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी वीडियो में कहीं नहीं कहा कि हमें लोगों को चेंज करना है, हमें अपने आप को चेंज करना है। और आप सोचिए, अगर हम सब अपने आप को चेंज करें तो सोसाइटी भी चेंज हो जाएगी। दूसरी बात जो कही गई और जो बहुत पुरानी डिस्कशन है कि आदत और फितरत में क्या फ़र्क है, और ये फीडबैक भी मेरे पास आया कि आप जो बात कर रही हैं वो आदत है, वो तो बदल जाती है लेकिन फितरत नहीं बदलती। उसमें मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को कंफ्यूज ना करें, आदत और फितरत की बहस में ना पड़ें। हर चीज़ की हर वर्ड की हम डेफिनेशन और कंपैरिजन करते रहेंगे तो हमारा जो मेन पर्पस है कि हमें अपने आप को चेंज करना है और हम कर सकते हैं, और उन चीज़ों को चेंज करना है जो हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए रुकावट बन रही हैं, तो फिर उसके ऊपर हम काम नहीं कर सकेंगे। हमें इस टर्म को आप इस तरह ले लें कि ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं हमारे, हर इंसान की अपनी शख्सियत है, उस शख्सियत की खसूसियात हैं। उन खसूसियात में जो जो आगे बढ़ने से रोक रही हैं उन्हें हमने बदलना है, और उसके लिए वो आदत है, वो फितरत है, हमें उसके ऊपर काम करना है, और ये बेसिकली हमारा पर्पस है, और यही मेरी जो पहली वीडियो थी उसका मैसेज था। तीसरा क्वेश्चन इसमें जो आ रहा है वो ये है कि कुछ लोग तो अपने आप को बदल लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बदल पाते, उसकी क्या वजह है? उसके लिए मैं सिंपल सा एक जवाब आपको दूंगी कि लोग अपने लिए खुद एक्सक्यूज़ेस बना लेते हैं। जो काम नहीं कर सकते उसके लिए वो खुद को ही कहते हैं कि मैं तो कर ही नहीं सकता, और उसमें सेल्फ पिटी में चले जाते हैं कुछ लोग। जबकि हमें सबको पता है कि इस दुनिया में जितने लोग हैं वो हर नेमत दुनिया की उनके पास नहीं है, कोई कहीं ना कहीं किसी चीज़ से डिप्राइव्ड है। जब ऐसा है तो हम क्यों ये सोचते हैं कि जो हमारे पास नहीं है उसी के लिए हमने सोच के परेशान होना है? अगर किसी को डायबिटीज़ होती है तो हम मीठा नहीं खा सकते। आप इस चीज़ को अगर स्विच ऑफ कर लें कि हम मीठा नहीं खा सकते, और इस चीज़ का स्विच ऑन कर लें कि हम कितनी चीज़ें अभी भी खा सकते हैं, और जो हम मीठा नहीं खा सकते वो हमारे लिए अदर देन डायबिटीज़ भी कितना नुकसानदेह है। चीनी को तो वैसे ही वाइट पॉइजन कह दिया गया है, तो ऑटोमेटिकली हम चेंज अपने में ला सकेंगे। एक और बड़ा कॉमन सा एक एक्सक्यूज़ ही मैं उसे कहूँगी कि मेरा मूड नहीं है। वो बंदा तो बहुत मूडी है, और आजकल एक और फ्रेज़ ऐड हो गया है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं। प्लीज़ आप अपने आप को अश्योर करें कि मूड दिमाग के ताबे हैं, दिमाग मूड के ताबे नहीं है, क्योंकि दिमाग तो ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, तो हर चीज़ उसके ताबे है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मेरा मूड नहीं है? मैं अगर अपने आप को बताऊंगी कि ये काम ज़रूरी है, अभी करना ज़रूरी है, तो मूड तो कहीं नहीं रहेगा, फिर तो मेरा ब्रेन काम कर रहा होगा। और लास्ट क्वेश्चन जिसको ज़रा मैं डिटेल से आपसे डिस्कस करूँगी वो है कि मैंने जो स्विचेस की बात की उसके लिए मुझे कहा गया कि इसको फर्दर एलैबोरेट करें। उसको मैं इस तरह से आपको समझाना चाहूँगी कि ज़िंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें हर अपनी एक स्टेज से मूव ऑन करना होता है। अगर हम स्टडीज़ में हैं तो हमें एक्सेल करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो उसमें एक्सेल करना है, एडजस्टमेंट करनी है अपने कोलीग्स के साथ, फिर शादी करनी है, उसके बाद पेरेंट बनना है तो अच्छा पेरेंट बनना है।
اس کے لیے ہمیں اپنے برین کے سوئچز پہ کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. اگر تو ہمیں رک جانا ہے کہیں پہ پھر تو اس ایفرٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن کوئی بھی نہیں رکنا چاہتا, سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ناکامی ہو گئی کسی چیز میں, کوئی فیلئر ہے, پروکراسٹینیشن ہے, ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ کل کام کریں گے, بعد میں کریں گے, یا شروع سے ہوتی ہے ہمارے اندر. مایوسی, ڈپریشن جو کامن ہے, اور مایوسی کے لیے تو صرف ایک جملہ پلیز انگریو کر لیں اپنے برین میں کہ مایوسی کفر ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کفر کرنا چاہتا ہے. ان ساری چیزوں میں موو آن کرنے کے لیے ہمیں مایوسی کے, پروکراسٹینیشن کے, فیلئر کے سوئچز آف کرنے ہیں, اور وہ سوئچز آن کرنے ہیں جو ہمیں آگے لے جائیں گے. اس میں ایک آن اے لائٹر نوٹ, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ سوئچز کبھی لوز بھی ہو جاتے ہیں, تو ہمارے پاس اسکرو ڈرائیور بھی ہونا چاہیے جس سے ہم اس کے اسکروز ٹائٹ کر لیں. کبھی سوئچز آٹو موڈ پہ چلے جاتے ہیں اور خود بخود ہم نے آف کی اور وہ پھر آن ہو جاتے ہیں. انہیں مینول موڈ کے اوپر لانا ہے, یا انہیں ہمیں بار بار اکارڈنگلی آن آف کرنا ہے. اس میں فردر اس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے میں 2-3 ایگزامپلس بھی دینا چاہوں گی. کچھ ٹیچرز کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی کلاس کے بچوں کے نام یاد نہیں ہوتے, یا میں یاد نہیں کر سکتا, یا میں یاد نہیں کر سکتی. اگر یہ سوئچ آف کر لیا جائے اور وہ والا سوئچ آن کر لیا جائے جس میں یہ کہا جائے کہ میں تو ہر صورت میں یاد کروں گی, اور میں اس کے لیے ہر طریقہ کروں گی جس سے مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کے نام یاد ہوں گے. اور نام یاد کرنا سے مجھے ڈیل کارنیگی کی بک سے ایک بات یاد آ گئی, جو 1932 میں امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے روزویلٹ, اور ان کے ساتھ جو ان کے الیکشن کیمپین میں جنہوں نے ہیلپ کی, جم فارلی, ان کے لیے ڈیل کارنیگی نے لکھا ہے کہ ان کی یہ کوالٹی تھی کہ وہ لوگوں کے نام یاد کر لیتے تھے, اور اس سے جب وہ بات کرتے تھے لوگوں سے نام لے کے تو ایک ان کا بانڈ بنتا تھا اور ان کو فیلنگ آف امپورٹنس ہوتی تھی. تو یہی وجہ تھی, یہ کوالٹی تھی جو روزویلٹ کو وائٹ ہاؤس میں لے گئی. اس میں وہ ہر چیپٹر کے بعد کچھ پرنسپلس لکھتا ہے ڈیل کارنیگی, اور اس نے پرنسپل لکھا ہے کہ ریممبر اے مینس نیم ٹو دیٹ مین is the sweetest and most important sound in any language. اب اگر نام اتنا امپورٹنٹ ہے تو ٹیچرس کو تو سب سے پہلے یاد کرنا چاہیے, کیونکہ اس نے ایک بانڈ اپنا ڈیولپ کرنا ہے, اسٹرانگ کرنا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی. اسٹوڈنٹ کو اس نے سکھانا ہے کیونکہ وہ رول ماڈل بھی ہے کہ آپ کو بھی یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ کو نام یاد ہونے چاہیے جو آپ کے سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں. دوسری اگزامپل میں لوں گی, شی از ون آف آر کولیگس. ان کی شادی ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے ہسبینڈ چیٹنگ کرتے ہیں, اور وہ کوشش کرتی رہیں کہ وہ اس ہیبٹ کو چھوڑ دیں, اور پل تھرو کرتی رہیں چیزوں کو. اس میں انتظار بھی کیا کہ اب ختم ہو جائے گی یہ ہیبٹ, بچوں کے ساتھ, ٹائم کے ساتھ, ایج کے ساتھ. لیکن جب 30 ایئرس گزر گئے اور ورس ہوتی گئی چیز, تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یا تو آپ اس ہیبٹ کو چھوڑیں یا ہم الگ ہو جاتے ہیں. تو ہسبینڈ نے کہا الگ ہو جاتے ہیں, اور وہ اس بات سے اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے ڈیورس بھیج دی. اب آپ سوچئے کہ وہ اگر اس سوئچ کو آن کر کے بیٹھی رہیں کہ میں نے 30 ایئرس ویسٹ کر دیے ایک اس بندے کے لیے جس نے اس کے بعد اس کو ویلیو ہی نہیں کیا, تو کتنا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے جینا. انہوں نے اس سوئچ کو آف کر دیا اور دوسرا سوئچ آن کیا ہے جس میں وہ بلیسنگز دیکھتی ہیں جو ان کے پاس ہیں. ان کے بچے ہیں, ہیلتھ ہے, انرجی ہے, بہت ساری کوالٹیز ہیں, اور وہ اس بات کو بھی پازیٹیو لیتی ہیں کہ وہ بندہ زندگی سے چلا گیا جو ان کا تھا ہی نہیں. تو موو آن کرنے کے لیے دس از دا بیسٹ اسٹریٹجی. ایک اور ایگزامپل میں دینا چاہوں گی. جن دنوں پاکستان میں بہت سوسائڈل اٹیکس ہو رہے تھے, ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے تھے, اور اسکولز جو تھے وہ سافٹ ٹارگیٹ تھے, ان دنوں ایک بہت فیئر کا ایٹماسفیئر تھا, اور بچے اسکول نہیں آ رہے تھے. پیرنٹس جو ہیں وہ بہت اسکیئرڈ تھے بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے کے لیے. اس میں میں نے اپنا فیئر, میں بھی ظاہر ہے کہ ایک سچویشن سے اس میں تھے, خوف میں تھے ہم سب,
میں نے فیئر والا اپنا سوئچ آف کیا اور گیٹ سے باہر مارننگ میں بچوں کو ریسیو کرنا شروع کیا. گیٹ سے باہر کھڑی ہو گئی. اس میں اب سوئچ میں نے کون سا آن کیا کہ پیرنٹس کو یہ فیلنگ آئے گی کہ سیکیورٹی ان کی بہت اچھی ہے, یہ خود باہر کھڑی ہیں, وہ ایک ٹرسٹ کے ساتھ بچہ ڈراپ کریں گے کہ جن پہ ٹرسٹ کر کے ہم بچہ چھوڑیں وہ خود بھی ریسیو کرنے آئی ہوئی ہیں. اور یہ بات پریکٹیکلی پروو ہوئی کہ پیرنٹس ریلیکس ہوئے. تو سوئچز آن آف کرنے کا جو میں اگزامپل سے پروو کرنا چاہ رہی ہوں کہ زندگی میں ان چیزوں سے کتنا فرق پڑتا ہے اور کتنی بہتری آ جاتی ہے. ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. یہ میرا ایک سیلف انوینٹڈ چیز ہے کہ برین کے سوئچز ہیں, ان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہے, آن آف کرنا ہے. میں خود اس کو امپلیمنٹ کی ہے اپنی زندگی میں. اپنے بچے, اپنے ارد گرد لوگ جن کے ساتھ میں نے جاب کی, یہ ڈسکس ہوتا رہا. ابھی 2-3 دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ اس کو ایز اے کورس پڑھایا جا رہا ہے اور اس کا نام ہے NLP, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اس کو آپ بھی گوگل کر کے چیک کیجیے گا اور آپ انجوائے کریں گے کہ واقعی ہم اپنے برین کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں اور اس سے اپنے اندر چینج لا سکتے ہیں. اور اس میں یہی کورس میں کہا گیا ہے, کورس کا پرپس بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں لائف میں, کچھ نہیں ہوتے. اس کا کیا ریزن ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے برین پہ اپنا کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کو پھر ٹیکنیکلی وہ ٹیچ کر رہے ہیں کہ کیسے آپ کنٹرول کریں گے. آخر میں چھوٹی سی بات, ایک ریکویسٹ آپ سے, جتنی اللہ کی بلیسنگز ہیں آپ کے پاس, پلیز انہیں کاؤنٹ کریں, ان کو دیکھیں اور اللہ کا شکر کریں. اس سے جو سکون ملے گا وہ اگر آپ $1 بلین لے کے بھی نکلیں گے تو آپ خرید نہیں سکتے. تھینک یو.